ویلکم بیک ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جو بیانات کا سلسلہ ہم نے دیکھا جب این آر او کا فیصلہ آیا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پنجاب کی ریپرزینٹیڈ ہیں. چودھری صاحب، یہ حالات آپ کے سامنے کی دیکھ دو کی ہو رہا ہے؟ مطلب اتحاد بھی ہے، دو وزیر نے، رانا صاحب بھی راجہ صاحب بھی دونوں وزیر ہیں، اتحاد بھی چل رہا ہے، لیکن بیانات آپ ان کے سامنے دیکھ لیں. آپ اس اتحاد کو جو کچھ پنجابی میں کہتے ہیں وہ یہاں پر میں دہراتا نہیں ہوں. آپ نے شروع میں جب آپ نے پروگرام شروع کیا کاشف صاحب، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی کچھ مرکز کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ یا جتنا بھی ہوا انقلاب جو پولیٹیکل ڈسٹ ویپنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ پنجاب 60% ہے پاکستان کا حصہ. اسی لیے پولیٹیکل چیس میں بھی اسی طرح مثلا ایک فیصلہ جو نون لیگ نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا رول بھی ایکوائر کر لیں اور لیکن یہاں پر ان کو بھی لے کے رکھیں، اور اس طریقے سے اپوزیشن کی اپوزیشن رہے گی لیکن 60% پاکستان کے اوپر ہماری حکومت کی رہے گی، جو کہ ہو رہی ہے اس وقت سے اچھی ہے وہ جس طرح کی بھی ہے. یہ راجہ صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارے ساتھ خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ سازش جو ہوتی ہے، یہ کوئی جو جرم ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے اور موٹیوز کیا ہیں. بینیفیشری جو ہے لارجسٹ پارٹی ہے، جو ہے اس ملک کے اندر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو الیکشن مانگتی ہے، جو الیکشن مانگتے ہیں، جو 17th امینڈمنٹ مانگ رہے ہیں، جو تیسری دفعہ کی پریمیئرشپ مانگ رہے ہیں، وہ جو بینیفیشری ہیں ان کا کھل کے نام نہیں یہ لے رہے. اب ان کے ساتھ وہ انہوں نے ایک جفا مار کے اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے پنجابی میں شروع کیا کہ ہوگی رہا ہے ہوا رہا کہ انہوں نے جفا ہاتھے مارے ہیں انہوں اور سازشیں اوپر کر رہے گئے. انہوں نے سمجھ نہیں ان کو آ رہا ہے کہ سازش کہاں ہو رہی ہے. سازش آپ کا خیال ہے؟ بالکل سازش اس طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ میڈیا کی طرف انہوں نے اپنے توپوں کا رخ بلا وجہ کیا ہوا ہے. میڈیا کا یہ کام نہیں ہے. میڈیا کا کام ہے ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو آگے کو لے کے آتا ہے، جو ان کے نمائندے میڈیا سے آتے ہیں، جو بھی اچھا برا ہم اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں. لیکن میڈیا جو ہے کہ وائبرینٹ میڈیا ہے، ان کا یہ رول یہی ہے. اگر وہ ایک چیز سامنے آئی ہے تو ان کے جو ان کا ایکسپیرینس اور وزڈم ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اس سے بینیفیشری. لیکن آپ کی پوزیشن کیا ہے اس این آر او کے بعد؟ استعفے آنے چاہیے؟ مسلم لیگ کافی خاموش رہی ہے سارے معاملے اس میں. ہم معاملے میں جی میں اپنی پارٹی کا پہلے ویو بتاتا ہوں، پھر اپنا بھی بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے جی اس میں پارٹی کا ہماری یہ ہے کہ جو این آر او ہے وہ ایک ایسا لا ہے جو دنیا میں کسی جگہ بھی اگر اس کا نام بھی لیا جائے کہ اس کو پاس ہو جانا چاہیے تو وہ ایک باعث شرم ہے جو اس کو مل حصہ لے. اسی وجہ سے جو کیسز ہیں جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو اخلاقی سیاسی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو وہاں پر نہیں رہنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں جی اس لیے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. گورنر صاحب کیا کرتے ہیں راجہ صاحب؟ میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا، پہلے راجہ صاحب سے پھر آپ سے، کہ گورنر صاحب کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا، کیا گورنر صاحب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یہ بیان دیتے ہیں جو بھی بیان دیتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں کاشف بھائی. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ. ہم نے بالکل جان بوجھ کے نہیں کیا کہ قوم کے سامنے ہر چیز آئے. اور جو دیکھیں نا، آپ 8000 لوگ ہیں، آپ 6 بندوں کے علاوہ کی 7ویں آدمی کا نام بتا دیں. صرف 6 آدمیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور 6 آدمیوں میں سے آصف علی زرداری صاحب، میری عرض تو سن لیں. اب آصف زرداری صاحب نے ہم نے یہ مقدمات 11 سال جناب فیس کیے ہیں، مشرف کی عدالتوں میں فیس کیے ہیں. ججوں کو فون جاتے تھے کہ زرداری صاحب کو سزا دے دو. ایک صبح کراچی مقدمہ ہوتا تھا، ایک دوپہر کو ہوتا تھا، ایک شام کو اسلام آباد ہوتا. ہمیں یہ جو مقدمے ہیں ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے 11 سال مشرف کی عدالتوں میں جہاں ججوں پہ اتنا پریشر تھا اس وقت کیا. اب بدقسمتی دیکھیں، ایک آخری بات سن، مسئلہ کیا ہے؟ بات سن لینا. آخری بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ہے این آر او کی ضرورت کیا؟ آپ بات سنتے نہیں. میں تو جاننا چاہ رہا ہوں این آر او کی ضرورت کیا تھی؟ بات سن لیں. این آر او کے ذریعے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب ملک میں آئے. یہ بنانے والے ہیں، مشرف نے بنایا، اور تنقید ساری ہم پہ. کیوں؟ ہمارے 5 بندے 6 آگے ہیں. یہ بھی فائدہ اٹھانے والے ملک میں آئے نہیں. ابھی 10 سال پورے ہو گئے. بتائیں آپ انصاف کریں. 10 سال ابھی پورے نہیں تو پھر کس طرح ملک میں 1 سال 2.5 سال 2 سال ہو گئے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. تو فائدہ کس نے اٹھایا؟ ساروں نے. آپ کہہ رہے ہیں این آر او کا فائدہ ساروں نے اٹھایا؟ سب نے اٹھایا. الطاف حسین صاحب نے اٹھایا، مسلم لیگ نون نے اٹھایا، پیپلز پارٹی نے اٹھایا. اور اگر آج اس ملک میں جمہوریت ہے تو اس کی وجہ سے ہے. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ جمہوریت این آر او کی وجہ سے نہیں، ویسے ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ویسے ہی این آر او کے بغیر وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. 2 لفظ آپ کہہ دیں جو مجھے سزا دیں. کہتے ہیں کہ ساروں نے فائدہ اٹھا لے. گورنر صاحب سارا کچھ این آر او کی وجہ سے ہی ہوا ہے، تو یہ این آر او میں یہ بات شامل نہ کرتے. یہ جو انہوں نے کوئی 2.5-3 ہزار کیس بیچ میں ڈالا ہے،
یہ این آر او میں صرف ایک سیاسی تصفیہ، ایک سیاسی معاہدہ کرتے اور اس کے تحت کہتے کہ بھئی ریکنسلیشن ہو رہی ہے، کرواؤ، ریکنسلیشن ڈالنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ 8 بندوں کے علاوہ بتا دیں تو 8 بندے وہ وفاقی وزیر ہیں، ایک صدر ہے، باقی ان میں سے بتائیں حسین صاحب ہے، ان کا تو نام نہیں لیتے. بات یہ کہ الطاف حسین صاحب کوئی صدر ہیں اس ملک کے؟ اتنی بڑی پارٹی کے وہ بات یہ کہ جو آدمی پبلک آفس ہولڈر ہو نام تو لوگ اس کا لیں گے نا. لیکن اس میں بات یہ ہے، بڑے کیس ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ 3000 کیس معاف کرائے انہوں نے، تو ٹھیک ہے، آپ کے 10 سال پورے ہو گئے تو ہمارے 10 سال کس بات کے تھے جی؟ آپ نے 10 سال سزا ہوئی تھی نا، آپ نے معاہدہ کیا، مان لیا کہ ہم نے نہیں، خود کیسے مان لیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو قید میں بیٹھا ہے اس کو کوئی معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ جیلر اور قیدی کا بھی کبھی کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ یہ کہاں کا معاہدہ آ گیا جی کہ آپ جیل میں بیٹھے اور آپ کہیں گے جی آپ کو 10 سال کے لیے جو ہے ملک سے باہر نکالتے ہیں؟ کوئی معاہدہ نہیں، اگر ہم نے مانا تھا تو 11 مئی 2004 کو ہم یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ 11 کی وجہ سے مئی 2004 کو کون سا معاہدہ تھا جو ہمیں زبردستی ملک سے باہر بھیجا گیا تھا؟ ایک بات این آر او میں پولیٹیکل مائلیج، یہ کرپشن کے کیسز این آر او میں نہ ڈالتے، باقی سارے سیف الرحمان نے بنائے ہیں سارے کیس، اگر ایک بھی پروف نہیں اور معافی مانگی سیف الرحمان نے، نواز شریف صاحب نے اپنی کتاب میں این آر او میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشر ڈال کے این آر او سیاسی کی واپسی این آر او کی وجہ سے ہوئی، لیکن این آر او میں کیس ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو کرپشن کے کیس ختم نہ کرواتے تو اچھا معاہدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ دیکھیں جی اس کی وجہ سے الیکشن ہوئے، لیکن یہ گورنر صاحب کے رول یہ بتائیں کہ وزیر اعظم وہ جب پوری قوم کے سامنے کہیں کہ جی این آر او کے بینیفیشری میں میری مسز کا نام نہیں ہے، اگر نام ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ کیا لوگوں کو میسج دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد بھئی اب آپ وزارت سے بھی استعفیٰ دینے سے جو وہ پیچھے ہٹے ہیں. لیکن 11 سال کچھ پروو ہوا ہے؟ نہیں ہوگا پروف، ٹھیک ہے، ابھی بنائے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیلی بنائی. میں کہتا ہوں ان کا بیان کروا دیں عدالت میں. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ کیس پروو ہو جائیں گے؟ اور پھر ایک دوسری بات ہے، کس چیز پہ بات یہی ہے کہ جب آپ سے این آر او کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں معاہدے کو پکڑ لے، فلاں چیز کو پکڑ لے، فلاں چیز کو پکڑ لے. بات یہ ہے کہ میں بعد میں آپ سے گورنر صاحب کے اوپر نقطہ نظر مانگ رہا تھا، لیکن میں انہیں کے بیان کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو کیسز کے باوجود پبلک آفس رکھے رہے میاں صاحبان. کہاں پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا؟ ابھی بھی حدیبیہ پیپر مل کا کیس آپ کا پڑا ہوا ہے، کیا وہ کرپشن کا کیس ہے؟ منی لانڈرنگ ہے نا؟ منی لانڈرنگ کا کیس بھی نہیں. یہ تو الزام ہے نا منی لانڈرنگ کا کیس ہے. بات یہ ہے کہ کیس ہونا اور چیز ہے، ایک کیس ہونا، عدالت میں چلنا، عدالت میں کیس کا موجود ہونا، پھر این آر او کے تحت معافی لینا، اس کے بعد اس معافی کا ختم ہو کے کیس عدالت میں آنا اور بات ہے. اب میں ویسے ہی آپ کو کہہ دوں کہ جی آپ نے کل جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں. یہ بات ماشاء اللہ. حدیبیہ پیپر مل جو ہے آپ مجھے بتائیں اس کا کیس کس وہ کیس ہے سیم، بتائیں مجھے کس عدالت میں چل رہا ہے، کس عدالت میں چل رہا ہے؟ چلے آپ اس بات کو بتائیں. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ چلے آپ پیچھے کاموں کو چھوڑیں، جو نئے کام ہیں وہ ان کو خدا کا خوف کریں، ان کو وہ آپ کلیئر کر دیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے آپ نے اسٹیل مل کا ذکر کیا، انرجی سیور کے اوپر انرجی سیور کا کام نہیں ہے، ان کا کمیٹی کا کام ہے. وہ کام اگر ایک آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے 22 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اپنا اسٹیل مل میں، ان کا کام تھا کہ اسٹیل مل کے چیئرمین کو انہوں نے ہٹایا نہیں ہے، اس کو دوسرے دن اریسٹ کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے الزام لگایا اس کے اوپر 22 ارب کا، یہ آدمی جیل میں بیٹھا، ہم اس کی انکوائری کرا رہے ہیں، اس کو بہر بگا. اور رانا صاحب اس طرح پھر بہت باتیں جو اپنا شوگر اسکینڈل ہوا ہے 9 ارب کا، وہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ اس بات پہ گئے وہ پھر بات بہت دور تک. بات یہ ہے کہ شوگر کا پہلے 8 ارب روپے کا وہ کدھر گیا، اس کو بھی پکڑ لیتے، اس کی بھی انکوائری کر لیتے. یہ کس نے کیا جی دونوں؟ آپ ساری قوم کو پتا ہے. تو ساری قوم کو کیا پتا ہے؟ یہ آپ پر براہ راست الزام لگاتے ہیں، آپ الزام لگانے میں اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں. ہم مفاہمت دیکھیں میری بات سنیں، سیاست ہم مفاہمت کی کریں یا ہم کوئی اور کریں، اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے میڈیا اس ملک کا آزاد ہے، جس طرح سے اب لوگ اویئر ہیں، جس طرح سے عدلیہ آزاد ہے، اب آپ گڈ گورننس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کرپشن جو ہے اس کو ختم ہونا ہوگا. اگر آپ پہ کوئی الزام آتا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ مجھے میرے اوپر کرپشن کا الزام ہے، میں کوئی سازش ہو رہی ہے جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس طرح سے کام نہیں بنے گا. اس طرح بالکل کام نہیں بنے گا. سب کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے. جو اگر ہمارے خلاف کچھ کاشف صاحب جو جس طرف سے سازش ہو سکتی ہے، جو